السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت خاص اول، مضمون تاریخ اسلام، سبق نمبر 1۔ آج کا ہمارا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن۔ حد ہو گئی کہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی پاک زندگی کی سمجھدار رازدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک قرآن پاک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق اس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ دیکھیں اس طرح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نہایت سمجھدار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار بھی تھی۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک یعنی اخلاق مبارک قرآن پاک تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھی۔ یعنی قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پورا عمل فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیے لڑائی صلح میں دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک کا مطلب لباس وغیرہ پہننا یعنی ان کا اوڑھنا پہننا وغیرہ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا غرض تمام موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ ہوتا تھا جو اللہ کی مرضی ہوتی، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوتی، یعنی اپنی ذات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے خفا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر شریعت کا کوئی حق ضائع ہو جاتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی انتہا نہ رہتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے نہ تو کسی کی سفارش اس کو بچا سکتی تھی اور نہ کسی کی محبت۔ اسی کے بارے میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ قبیلہ قریش میں ایک قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی اور انہوں نے چوری کی۔ تو جب چوری کی تو قوم کے لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو مالدار قوم سے یعنی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا نہیں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کی بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مطلب ہے کہ اگر شریعت کا کوئی حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی محبت اور کسی کی سفارش سے اس میں نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو پوری سزا دیتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر عمدہ تھی کہ نبوت کے ثبوت میں یعنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو ان کے اخلاق کو بطور دلیل پیش کیا جاتا تھا۔ اور بڑے سخت دل کافر بھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے وہ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے والی بن جاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ہے وہ مست اور پرجوش ہو جاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ لوگ بالکل مست ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے گستاخی بے ادبی تکلیف و رضا کا بدلہ محال تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گستاخی کریں یا کسی سے بے ادبی کریں یا کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں یہ تو ان سے محال تھا۔ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاتا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی کرتا یا ان کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول ہوتے تھے، کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں رہتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت آنکھیں ان کی سوتی مگر دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا تھا۔ ظاہری طور پر آنکھیں ہوتی تھی لیکن دل جاگا ہوا ہوتا۔ ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار صحابہ کرام ان سے سن لیتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے لیکن پھر بھی وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے بھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی استغفار کرتی ہے تو اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ آپ لوگ بھی استغفار کیا کریں۔ خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اور ہمدردی خلق، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدار بن چکا تھا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دار و مدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مدار و مدار لوگوں کی ساتھ ہمدردی پر تھا۔ زندگی انتہائی خطرے میں ہوتی تب بھی مخلوق کی ہمدردی کا جوش تمام خطروں سے آزاد ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھتے تھے۔ احد کی لڑائی میں چہرے مبارک میں 2 کڑیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جنگ احد میں ایسا تھا کہ کفار اور مشرکین ان کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اس میں شروع میں تو مسلمان غالب آ گئے تھے لیکن چند عذر کی بنا پر درمیان میں مشرکین مسلمانوں پر غالب آ چکے۔ جب مسلمانوں پر غالب آ گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم مبارک لگے اور 2 کڑیاں، انہوں نے ذرہ پہن رکھی تھی، ان ذرے کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں چبھ گئی تھی اور ان کی وجہ سے ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے کہ خون کے چشمے یہ چہرے مبارک کے رگوں سے ابل رہے تھے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کی فکر تھی کہ ان کی حفاظت کر سکی، کہ اگر زمین پر گر گئے تو قہر الہی جوش میں آ جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، ورنہ زمین پر اگر اس کے قطرہ بھی گر گیا تو اللہ تعالیٰ کا جوش غالب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر یہ جوش میں آ جائے گا۔ اس کا افسوس نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی اور بڑی درندگی کے ساتھ کفار نے بے دردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، بلکہ افسوس اس کا ہے کہ اس قوم کی فلاح اور ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی مشرکین کے بارے میں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ ان کو فلاح و ترقی مل جائے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ بار بار یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہے کہ ہائے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے سب سے بڑے خیرخواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیابی پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کو زخم پہنچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سبق ہمدردی خلق تک یاد کر لیں اور آگے مطالعہ بھی کیا کریں، مشکل الفاظ کے معنی بھی ڈھونڈ لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔